اهدنا الصراط المستقيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وذلكم الله ربكم عظيم. میں نے کہہ دیا تھا 5 انواع بنی اسرائیل قوم کے حالات پر میں قرآن پاک بیان کر رہا ہے. سارے حالات بنی اسرائیلیوں کے 5 انواع میں قرآن پاک میں منقسم ہو کر بیان ہوئے ہیں، یعنی 5 نوع ہوں گے. ان سارے حالات کو ہم 5 انواع میں داخل کر لیں گے. اور یہ جو 5 انواع لکھے ہیں خفاجی شرح بیضاوی جو ہے حاشیہ بیضاوی اس میں لکھے ہیں. میرے شیخ نے غالباً وہیں سے دیکھے ہوں گے، وہاں سے دیکھ کر لکھے فرمایا ہوں گے. اب میں بتا رہا ہوں یہ نوع اول کہاں سے لے کر کہاں تک جا رہا ہے. دیکھیے یہ صفحہ 10 میں اذ نجیناکم من آل فرعون سے لے کر صفحہ 13 13 کی سطر دوسری وَقَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ تک یہ سب نوع اول ہے. پہلا نوع بیان کیا گیا ہے. میں نے کہہ دیا تھا پہلے نوع میں 8 انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں پر موجودہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل جو تھے ان کے بڑوں پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے تھے، ان کے بڑوں پر جو اللہ تعالیٰ انعامات کیے تھے ان انعامات کو قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے. ایک اور 2 عذاب، یعنی 2 عذاب اللہ تعالیٰ نے جو 2 عذاب ان کے بڑوں پر کیے تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ انعمت علیہم کو بھی یاد کرو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خدا تعالی کی گرفت عذاب اس کو بھی خیال کرو. انعامات کو یاد کرو تاکہ انعامات کی وجہ سے خدا تم پر بھی انعامات کرے گا کہ تم نے مسئلہ مان لیا. اور اگر تم نے نہ مانا جتنا خدا پہلے عذاب دیتا رہا آئندہ پھر خدا تعالیٰ تمہیں عذاب لینے والا ہے. تو حاصل کیا نکلا؟ پہلے نوع میں عذابات کا ذکر بھی ہے اور 8 انعامات کا ذکر بھی ہے. 8 انعامات یعنی 8 انعامات اور 2 عذاب. سمجھ گئے؟ بالکل حیران میں انقام لکھو گا نکمت کہتے ہیں عذاب کو، نکمت کہتے ہیں عذاب کو. سمجھ گئے؟ یہ بالکل حیران کے لفظ اس لیے کہیں دیکھنے میں شبہ نہ پڑے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو غرض یہ نکلی اب پہلا نوع میں نے بتا دیا ہے یہاں تک. نیز یہ بھی بتا دیتا ہوں یاد رکھنے قابل ہے ہر ایک نوع کا ایک تتمہ آئے گا. ہر ایک نوع کا ایک تتمہ آئے گا. جب یہ نوع ختم ہو جائے گا تو بطور تتمے کے ایک مضمون اس پر قرآن پاک متفرع کر رہا ہوگا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے ہاں جی اب میں پہلا انعامات بیان کرتا جاتا ہوں. کہتا جاؤں گا یہ انعام اول، انعام ثانی، انعام ثالث جو ہوگا. اچھا انعام اول وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. جب ہم نے بچایا تمہیں فرعونیوں سے وہ دے رہے تھے تمہیں بڑا عذاب، ذبح کرے تمہارے بچوں کو اور زندہ چھوڑے تمہاری عورتوں کو. فی ذالکم اس معاملے میں اس بچانے میں ذالکم کو مشار لے کیا ہے؟ نجیناکم کے اندر بچانا. اس بچانے میں بلاؤن انعام تھا اللہ کی طرف سے بڑا، یعنی اس بچانے میں اللہ نے ایک انعام تمہیں دیا ہے. یقینی بات ہے کہ ایک ظالم بادشاہ سے بچانا تھوڑا انعام ہے. ایک یذبحون ابناءکم جملہ مفسرہ ہے، تفسیر کر رہا ہے یسومونکم کی، یسومونکم سوء العذاب کی تفسیر کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ ایک بعض یہ معنی کرتے ہیں بلاؤں کو معنی کیا ہے؟ مصیبت تکلیف. یہ پھر ذالکم مشارے بناتے ہیں یسومونکم اس عذاب کی چکھانے میں ایک بہت بڑی مصیبت تم پر آئی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے. دونوں ہے، دونوں لکھے مفسرین میں. اچھا لیکن ہم انعام کے ساتھ لگا لیتے ہیں
بہرحال ایک وقت یہ بھی گزرا ہے کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر رہا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ بیٹیوں کو بے حیا بنا کر زندہ چھوڑ رہا تھا۔ بالکل انگریز کا دور دیکھو، اب تو انگریز چلا گیا بے ایمان، لیکن جانے کے بعد یہ کتا اپنی سارے اثرات بے ایمان چھوڑ گیا ہے۔ خدا جانتا جو انگریز تھا پوری کا پورا فرعون کے ساتھ اس کے حالات ملتے جلتے تھے، کوئی کمی اس نے بھی نہیں چھوڑی۔ قوم کو بے حیا کرنے پر، عورتوں کو بے حیا کرنے پر اور لڑکوں کو نوجوانوں کو ذبح کرنے پر، یہ کالج وغیرہ کی ساری پیداوار، جس قدر پیداوار انگریز کی کالجوں میں وہاں یہ ذبح ابناءکم ہو رہا ہے، اور جس قدر عورتوں میں بے حیا کھول کر، اب تو تم بازاروں میں رہتے ہو، میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ مجھے سچی بات تو یہ ہے، اب جی چاہتا ہے کہ مدرسے بھی ہو تو بالکل شہروں سے باہر، بالکل شہروں سے باہر ہوں، شہروں کی آب و ہوا بھی طالب علم کو رہنے کے تو اچھا ہے، ورنہ اس آب و ہوا میں جو آدمی رہتا ہے تو یہ آپ خود سوچیے کہ یہ کس طرح بچ سکیں گے، بہت مشکل ہے۔ اس انگریز لانتی نے ملک کو بے حیا کر دیا ہے، عورتوں کو ڈانس وغیرہ بے حیائی کے نظارے بنا بنا کر کتے نے، اور ملک ایسا کر دیا ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ملک کی اصلاح کی صورت کیا ہوگی۔ نوجوانوں کو ایسا ذبح کر دیا ہے، نہ ان کو دین کا چھوڑا ہے، نہ ماں باپ کا چھوڑا ہے، نہ کسی چیز کا چھوڑا ہے۔ کاجو کی پیداوار میں نوجوانوں کو ذبح کر دیا ہے، عورتوں کو بے حیا بنا ڈالا، وہی فرعون کا جو طریقہ تھا۔ اب ایک انعام ثانی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب ہم نے چیرا تھا تمہاری وجہ سے سمندر کو چیر دیا تو بحر قلزم کو، وہ جب جا رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے جا کر، پیچھے فرعون ان کو پکڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ نے سمندر کو چیرا اور بنی اسرائیلیوں کو پار کیا، فرعونیوں کے درمیان میں غرق کیا۔ انجینا غرقنا بکم البحر، ہم نے چیرا تمہاری وجہ سے سمندر کو، انجیناکم ہم تمہیں بچا لیا، واغرقنا فرعون، ہم نے غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور انعام آ گیا، ہم نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 رات کا، اصل 40 رات نہیں تھے، قرآن پاک میں آتا ہے پہلے 30 راتیں تھی۔ اچھا 30 رات کے حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے پاس آؤ، سمجھ گئے، تاکہ تم اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے کوئی ہدایات تختیوں کی شکل میں دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ کے دربار میں تختیاں یعنی ہدایات لینے کے لیے، جو اپنی قوم کو صحیح راستہ کو مل جائے۔ وہ وہاں گئے، اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا 10 دن کو وہاں ٹھہرنا پڑ گیا، 10 دن، سمجھ گئے۔ کہتے ہیں لوگ، کوئی کہتے ہیں مسواک کر دیا، کچھ کر دیا، بہرحال وہ روایات کچھ بھی ہو، ان کو 10 دن اور وہاں ٹھہرنا پڑ گیا۔ 40 دن ہو گئے، 40 دن وہاں رہے۔ پیچھے بابا سامری تھا، بابا سامری نے ایک زیورات اکٹھے کر کے پگھلا کر شکل بنائی بچھڑے کی، جو فرعون کے ملک میں بچھڑے کی پوجا پاٹ ہوتی تھی نا، گائے کے بچے، ان کی شکل بنائی، بنا کر اس کے اندر ایک مٹی ڈالی جو جبریل امین کے گھوڑے کے قدموں سے لی تھی، مٹی ڈالی اللہ تعالیٰ نے، اس کی مٹی کے ڈالتے ہی اللہ نے اس میں آواز پیدا کر دی، بھاں بھاں کی آواز آنے لگی، جتنا گائے کا بچڑا بولتا ہے نا یوں آواز آنے لگی، بھاں بھاں کی آواز آنے لگی۔ تو سامری نے کہا اوہو ھذا الہنا و الہ موسیٰ، یہی ہمارا الہ ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے، لیکن فنسیا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، ان کو پتہ نہیں رہا موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں، موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں اور یہاں بچھڑے کی پوجا ہو رہی ہے،
اور کوئی دو زانو یوں بیٹھی ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، مرادیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت ہارون بھی ہیں، حضرت ہارون نے فرمایا کہ ظالمو یہ کیا کر رہے ہو، کدھر لگ گئے ہو، کچھ خدا کا خوف کرو، پیغمبر وہاں ادھر گئے، میں تمہارے ادھر موجود ہوں اور یہ کام کرو۔ ان کا خاموش ہو جائیے اور ہم آپ کو مار ڈالیں گے، آپ کا کیا حق ہمارے معاملات میں بولنے کا۔ وہ بھی ہے وہاں، کوئی ہم نے غلطی کی، ہم نے اتنا ہی کہا وہ بھول گئے تھے بے ایمان سارے حلولی ہوتے ہیں نا، حلول کے وہ میریا جو حلول ہے حلولی تھے، کہنے کے خدا اس پہ حلول کر گیا ہے تب یہ بول رہا ہے نا، ورنہ یہ کیوں بولتا، حلول کر گیا ہے اور حلول کی وجہ سے حاجتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں، دو زانو بیٹھی ہوئی ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس سے ایک بات سمجھو، پیغمبر موجود ہے، چند دن کے لیے پیغمبر گئے ہیں اور ایک اور پیغمبر ان میں موجود بھی ہے، اور قوم نے کیا کیا ہے، پیغمبر سے سنا کر بات کے باوجود اس کا چھوڑ دیا، پیغمبر کے راستے کو سامنے کے پیچھے ہو پڑی ہے، سامنے کے پیچھے۔ یہی حال ہوتا ہے، قوم بنائی ہوئی کبھی قوم اپنے مقتدا کو چھوڑ دیتی ہے اور سامنے کے پیچھے، سمجھے کہ نہیں سمجھے بات، مقتدا اپنے کو چھوڑ دیتے ہیں اور سامریوں کے پیچھے۔ یہ بھی خیال رکھنا، کبھی تو میرے گھر میں جا کر کام کرو گے، تمہاری جماعت بن جائے گی، بننے کے بعد چند دن کی تم جاؤ گے کراچی وغیرہ جاؤ گے، پیچھے بابا سامری آ جائے گا، چھڑ سامری کے پیچھے قوم ہے گھر میں، ساری مدت کی بنی بنائی قوم۔ مولانا مدنی کو بھی چھوڑ دیا قوم نے، مولانا آزاد کو بھی چھوڑ دیا، جناب سامری کے پیچھے لگ گئی، لگی کہ نہیں لگی ساری قوم، واہ جنا، واہ بابا جنا، واہ جنا، واہ سامری، واہ بابا سامری، ساری قوم نے سامری۔ مولانا مدنی کو لوگوں نے مارا ہے، شراب کی بوتلیں پیش کی، سارے کام کی، یہ علماء کی بےزتی ہوئی، علماء کو مارا بھی، بےزتی ہوئی، گالیاں دی، لیکن جناب سامری کے پیچھے قوم ہو۔ وہی وعدنا موسیٰ بینکم ثم اتخذتم من بعد وانتم ظالمون۔ یاد ہوگا ہم نے وعدہ کیا مسلمان کے 40 رات کا، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو معبود، اس کے بعد وہ تو ادھر گئے، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ کچھ بتاؤ کتنا ظلم کیا تم نے، بڑا ظلم تھا، بچھڑی والی چیز کو تم نے حاجت روا بنا، لیکن ہم نے پھر بھی کیا کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے معاف کر دیا۔ کیا ہوا نا معاف کر دیا، کہ چاہیے یہ تھا کہ جنہوں نے پوجا کی تھی سب کو قتل کروا دیا جاتا، سب پر غضب اور قہر آتا، خدا نے کہ چلو کوئی بات نہیں پھر بھی معاف کر دو۔ ابھی اس کے دیکھیے یہ انعام تیسرا ہے، آگے آ رہا ہے، اسی انعام کی تفسیر آ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد۔ وہی آتے نا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تعتدون، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، والفرقان حق اور باطل میں موڑ دبر کرنے دیے تھے، لعلکم تہتدون تاکہ تمہیں ہدایت ملے، کہ ہدایت کتاب اللہ سے ملتی ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات بھی دی، کتاب بھی دی تاکہ تمہیں صحیح راستہ مل جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ وہی آپ بعد میں پہلے پڑھ چکے ہو، اس کی اب تفسیر ہونے لگی تھوڑی سی۔ جب فرمایا موسیٰ نے اپنی قوم کہ یا قوم، میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کی اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بس پکڑنا تمہارا بچھڑے کو معبود، تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا ہے، حاجت روا بنایا ہے۔ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی توبہ کرو، اور فاقتلوا جانو اپنے کو قتل، اپنے جانوں کو مراد، اپنی جانوں سے مراد جنہوں نے پوجا کی ہے بچھڑے کی، وہ تمہارے جانے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے وہ تمہاری جانیں ہیں، تمہارے بھائی ہیں، ان کو قتل کرو۔ لیکن کہتے ہیں بھی قتل کا حکم ملا ہی ہے اور قتل کرنا شروع کیا ہے، جب اعلان آ گیا چھوڑ دو، فتاب علیکم انہ التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربانی کر دی، خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مراد کیا ہے، اللہ نے دے کر بھی آرڈر اپنا حکم واپس لے لیا، کوئی بات نہیں، چلو
شاید ان کو ہدایت ہو جائے۔ بتاؤ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی رہی۔ اپنے ظلموں کو دیکھو، اپنی ظلموں کو دیکھو، اپنی نافرمانیوں کو دیکھو اور خدا تعالیٰ کی مہربانیوں کو غور کرتے جاؤ۔ وہی کو تم یا موسیٰ، ایک اور آ گیا جب تم نے کہا اے موسیٰ السلام لن نؤمن لک حتی نری اللہ جارا، ہرگز نہیں مانیں گے تیری بات کو یہاں تک کہ دیکھیں خدا کو سامنے۔ فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون، تم کو پکڑ لیا چیخنے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے اٹھا تمہارے بعد مرنے کے بعد لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ مراد کیا ہے؟ یہ اور واقعہ ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے نا کہ لیکن موسیٰ توبہ توبہ توبہ، اتنی کتاب یہ اللہ تعالیٰ کی کلام یہ سخت ہو سکتی ہے؟ دل نہیں مانتے اتنے احکام اللہ تعالیٰ سخت ہے، دل نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اتنے احکام سخت ہے، یہ دل نہیں مانتا۔ خیال میں آیا کہ نہیں آیا؟ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو غلطی تو نہیں لگ گئی، آپ کہیں غلطی کے اندر نہیں آ گئے۔ ہم تو تب مانیں کہ خدا صاف خود کہے یہ میری کلام ہے اور میری کتاب ہے۔ لو الٹی قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر گئے کوہ طور پر اور حکم آواز بھی آئی، کلام الہی ہے، اس کی ہدایات پر چلو۔ کہ موسیٰ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب تک خدا کو دیکھی نہیں کیا پتا ہے کہ خدا ہی کہہ رہا ہے، کوئی اور آواز آ رہی ہے، ہمیں کیا پتا لگے گا؟ کوئی یقین ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کلام ہے؟ خدا تعالیٰ کو سامنے دیکھے، حتی نری اللہ جارتاً، ہم دیکھ اللہ کو سامنے۔ فأخذتهم الصاعقة تنظرون، تمہیں پکڑا چیخنے، تم دیکھ رہے تھے۔ خدا نے دیکھا یہ قوم اود ہے، الٹی جانے والی ہے، یہ سمجھنے والی اس کو چلو پکڑو، چنانچہ ایک چیخ میں پکڑا، موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کیا بیارتی، یا اللہ تیرے کی کوئی کیا بات ہے، یہ میری قوم کی غلطی ہے، چند آدمیوں کی قوم مجھے کہے گی کہ تم لے گئے ان کو اور تم مار کر آ چکے ہو، یا اللہ کرم کر دے کوئی بات نہیں۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، موت دینے کے بعد پھر اللہ نے زندگی دے دی، لعلکم ترحمون، تم شکر گزار ہو جاؤ۔ حاصل کیا نکلا؟ اتنی بدعنوانیاں اور اس قدر برے طریقوں کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کے پھر انعامات تمہارے ساتھ ہوتے ہی رہے۔ آگے وصلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ اللہ علیہ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ ایک بات کا سمجھو، ایک بات تھوڑی سمجھو، وہ یہ ہے کہ معجزات کا انکار آج کل لوگ کرتے ہیں، پرویزی ٹولہ ہوا، منکرین حدیث یا مرزائی قادیانی یا اس قسم کے لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ لوگ انکار کرتے ہیں معجزات کا۔ سمجھ گئے؟ ایک مولانا شبیر موسیٰ عثمانی نے ایک رسالہ لکھا ہے، معجزات پر بڑا اچھا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ کہانو ایک چھوٹا سا کہانو اور باقی کتابوں میں تفسیر وار آپ کو ملے گی۔ وہ یہ چیز ہے، جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے ان کی ذہن میں یہ بات ہے کہ چونکہ معجزہ اس فعل کا نام ہے جو عام لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو ان کو کر نہ سکے، اس لیے جھٹکے دیتے انسان کی عقل نہیں مانتی یہ کام اس نے کیا ہو۔ سمجھ گئے؟ چونکہ دیکھتے اپنی عقل کے مطابق دیکھتے کہ انسان تو یہ کام کر کوئی نہیں سکتا، معلوم ہوتا ہے معجزہ ہے کوئی۔ پھر جہاں جہاں معجزات کا ہے نا وہاں تعویلات یعنی ایسی تحریف کرتے ہیں تاکہ قرآن پاک کی آیتوں کا معنی بگاڑ دے، تفسیر بگاڑ دے، لیکن معجزے کا اقرار نہ کرنا پڑے۔ یہ عام لوگوں کو ملے گا جو بھی تفسیر اس قسم کی ہے، مثلا سر سید جو گزرا ان کا، اور یا قادیانی ہے، لاہوری ہو یا قادیانی ہو یا اس قسم کی جو لوگ بھی ہیں، جب ان کو دیکھیں کہ قرآن پاک ایسے مقام پر وہ ایسی پیچ در پیچ مانا کریں گے۔ ان لاہوری پارٹی کا منظر بھی گزرا ہے، اس کی ایک تفسیر بھی ہے، سمجھ گئے میری بات کو، بیان قرآن اس کا نام ہے۔ وہ بھی ان مقامات پر آئیں گے، ایسی پیچ در پیچ مانے کریں گے
تفسیریں کریں گے تاکہ معجزات کا اقرار کر نہیں سکتے، قرآن پاک کے معانی اور ان کی تفسیر کو تبدیل کر دیں گے۔ خیال میں آیا؟ پیچھے بھی یہ پیچھے پڑ چکے ہو، ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہتے ہیں موت آئی کوئی نہیں، یوں تھوڑی سی غشی آ گئی تھی تو ہوشی آ جاتی آدمی کو، اور ہوشی کے بعد انسان کو ہوش بھی آ جاتی، یہ معنی ہے۔ آئے سمجھ گئے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ایسی آیات میں ہمیشہ وہ تعویل تحریف کر رہے ہوں گے، ہمیشہ جہاں بھی اس قسم کی آیات آئیں گی، خواہ موضوع معراج کا ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب آئی یہاں قرآن پاک مانا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ایک واقعہ سمجھو، اس کے بعد تھوڑے سے کلمات مطلب سمجھ لیجیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ دل ان کو یہ ٹھہرے نا تو کہنے کہ موسیٰ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے اپنی قوم ہمیں اپنا علاقہ ملتا، خدا کرتا یہ ہمارا اپنا علاقہ ملتا جہاں ہم سے نکالے گئے تھے، کوئی صورت ہوتے کو ملا، اے مسلمان ان کو کہہ دو ہم ان کو علاقہ دے رہے ہیں، لیکن جنگ کرنی پڑے گی، جنگ کرنی پڑے گی دشمن کے ساتھ جو اس علاقے میں قابل ہیں، جنگ کرنی پڑے گی اور نکلنا پڑے گا، فتح ہم دے دیں گے آپ کو۔ ادخلوا الارض المقدسة الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، داخل زمین میں اللہ نے تمہیں دینی ہے لیکن کسی نہ مڑنا، اگر مڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ پہلے گئے دیکھنے کے لیے، سورۃ مائدہ بھی آتا ہے، جا کر دیکھ کر آئے، کہنے کہ مسلم سچی بات ہے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، لن ندخلھا ما داموا فیہا، ہم تو نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں لوگ رہتے ہیں۔ بس جب وہ جہاد سے منہ موڑا، اللہ کو حکم سے منہ موڑا، خدا نے ان کو 40 سال اس ملک میں قیدی کر دیا، اسی جنگل میں 40 سال، 40 سنتاً قرآن پاک میں آتا ہے، یعنی 40 سال تمہیں اب وہ ملک نہیں ملے گا، محروم کر دیے گئے۔ اب رہنا تو ہے وہاں، کھانا پینا بھی ہے، ہاں یہ قیدی انگریز کے تو تھے نہیں، نہ باقی لوگوں قیدی تھے، اللہ کے قیدی، خدا پر روزی تو بند نہیں کرتا۔ اب جنگل میں ملے کیا؟ درخت جو تھے چند، ان میں ترنجبین جیسی کی میٹھی جیسی چیز لگ جاتی تھی، صبح سویرے اٹھتے تھے گوند جیسی چیز لے لیتے تھے، بالکل این میٹھی چیز وہ مل جاتی تھی، بٹیرے بھونی بنائی ہوئی ہے۔ بتاؤ ایسا قیدی کو تم نے دیکھا ہوگا؟ ہے یہ تو سیفٹی ایکٹ والوں سے بھی آگے ہے، ایسا قیدی ہم نے دیکھا ہی کوئی نہیں کہ بٹیرے بھونی بنائی ہوئی بھی مل جائے ہیں، اور ادھر سے ایک گوند ہو ترنجبین جو میٹھی چیز ہے وہ بھی مل جائے، اور کیا مانگے؟ کھا رہے تھے۔ قرآن ابو بیان کرتا ہے صلی اللہ علیکم الغمام، جب ہمارے تم قیدی ہو چکے تھے، ہاں دھوپ سے بچاؤ کے لیے بعض حکم دے دیا گیا، ان پر کسی نے کسی کو جب خدا چاہتا تھا، اللہ کی جب مرضی ہوتی تھی بادل سایہ کر دیتے تھے، سایہ بان بنا دی من بادلوں کو، اتارا ہم نے تم پر من اور سلوا دی۔ کلو یا اشکال، ایک بات سمجھو، اشکال ہوتا ہے کئی بار آئے گا، ایک بار سمجھ لو اس کو اچھا۔ کلو سیگا عمر کا ہے، اور سیگا عمر کا چاہتا زمان استقبال کو، حالانکہ پہلے انزلنا زللنا پہلے زمانہ گزر چکا ہے، گزری ہوئی یہ پہلا واقعہ ہے، آگے کلو عمر کا سیگا، عمر چاہتا ہے کہ اس کو استقبال کو بعد منتی نہیں، رضی لکھتا ہے یہ چاہیے تھا قانون مجھے جواہر القرآن میں بیان کرنا، لیکن جواہر القرآن میں لکھا نہیں ہے، ہو گئی کئی قانونی لکھی ہوئی ہے، کوئی بات تو ساری نہیں لکھی جواہر القرآن میں، کئی باتیں رہ گئی ہیں۔ بات سمجھے ہو کیا میں نے کہا؟ زللنا اور انزلنا ماضی کا صیغہ پہلے واقعہ ہو چکا ہے، لیکن اب اس کا کیا ہے بجائے اس بات کے، ہاں جی سنیے میری بات کو، وہ کہہ رہا تھا آپ کے آگے کہ زللنا بھی ماضی ہے، انزلنا بھی ماضی ہے، گزرے ہوئے واقعہ آگے کلوسی عمر کا ہے، امام رضی لکھتا ہے گزرے ہوئے واقعات پر امر کا صیغہ آ جائے وہاں نکالا کرو قلنا، بس کیا نکالا کرو؟ قلنا، نکالنے مراد کیا معنی یوں کرو،
ہم نے اتارا تھا تم پر من سلوا بھی، ہم نے اس بادلوں کو سایبان بنایا تھا، قلنا ہم نے یہ بھی کہا تھا کلوا من طیبات ما، نہیں سمجھے، ہم نے یہ بھی کہا تھا قلنا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری پاکیزہ چیزیں سے، وما ظلمونا، لیکن بجائے کھانے کے انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی اپنی جانوں پر ظلم کی۔ جانوں پر ظلم کیا ہے؟ ہم نے کہا کھاؤ، ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا سب سچی بات ہے، لن نصبر علی طعام واحد، یہ کیا چیز ہے ایک چیز کھا کھا کر بٹیرے، ملنے بٹیرے اور کھانے بٹیرے، ترنجبین کہتے ہیں جی ایک چیز سچی بات ہے، لن نصبر علی طعام، اب ہم سے نہیں ہو سکے گا، جتنا ہو گیا صبر ہو گیا ہے، آئندہ کے لیے فضل لنا ربک یخرج مما تنبت الارض من بقلہا ثومہا عدسہا بصلہا، یہ چیزیں ہونا تب جا کر دل لگے گا، ہمارا دل نہیں لگتا ایک چیز پر۔ خدا نے کبھی ہم نے ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جان میں خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ ایک اب یہ اس واقعے سمجھیے، معجزے کے متعلق ایک مختصر خاکہ سمجھ لو، مختصر یعنی الفاظ، یہی تمہیں کام دے دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ اچھا وہ یہ ہے معجزہ اس فعل کا نام ہے جو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، بس معجزہ اس فعل کا نام ہے جو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور ہوتا پیغمبر کے ہاتھ پر، بس پیغمبر ایک بیچ میں صرف آلہ ہوتا ہے، پیغمبر ایک آلہ ہوتا ہے جس کو تم کہا کرتے منطق آلتن قانونیتن ہے تو آلہ قانونی ہے، لیکن سارے لوگ زور لگاتے ہیں کس پر آلہ قانونی ہے، یوں ہی سمجھ لیجیے پیغمبر کا دست مبارک ایک آلہ ہوتا ہے صرف، اور اصل فعل معجزے کا خدا کی قدرت میں ہوتا ہے، کسی پیغمبر کی قدرت میں نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ اب معجزے کا انکار کرنا خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ دیکھو نا، بادل بنانا، صاحبان بنانا یا نہ بنانا، ترجمہ اتارنی نہ اتارنی، یہ ساری چیزیں خدا کی قدرت میں، پیغمبر کی قدرت میں نہیں ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ اگر ولی کے ہاتھ پر خدا کرے، ولی کے لیے کرے تو ہو جاتی ہے کرامت، اور پیغمبر کے لیے تو ہو جاتا ہے کیا؟ معجزہ۔ نہ ہم معجزات کا بھی انکار کرنے بھی مناسب نہیں، غلطی ہے، قرآن کے خلاف بڑھتا ہے، اور کرامات کا انکار کرنا بھی غلطی ہے، لیکن کبھی کسی کرامت کو بیان کرنے میں یا معجزے کو بیان کرنے میں ایسی غلطی نہ کرے۔ آپ یاد رکھو کہ سمجھنے والا یہ نہ سمجھے کہ پیر کے اختیار میں ہے کرامت یا پیغمبر کے اختیار میں کیا ہے معجزہ۔ مسئلہ لوگ کرتے ہیں نا، فلاں حضرت صاحب جو تھے چلو نیک بھی تھے، صحیح بھی تھے، کیا کہنا جی بادشاہ، بس یوں گئے تو یوں کام ہو گیا، یوں ہو گیا، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے یوں کر دیا، مت کہو اس کے اختیار میں ہے کیا کہ کر دے، یوں کہو بے شک اللہ نے ان کے ہاتھ پر یہ بات صادر کر دی۔ ایسا نہیں پیغمبر نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دی، نہ یوں مت کہو، پیغمبر نے اشارہ کیا، اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے، سمجھے انداز کی نہیں سمجھے؟ اگر یوں کو پیغمبر نے کر دیے، واہ پیغمبر قربان، تو نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو نے نہیں کیے، پیغمبر نے کوئی نہیں کیے چاند کے 2 ٹکڑے، اللہ نے کیے ہیں، اللہ نے کرنے والا اللہ ہے، پیغمبر کا سر کیا ہوا ہے؟ اللہ کا حکم سے اشارہ ہوا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے معجزات کو بیان کرو یا کرامتوں کو بیان کرو، ایسی طرز پر بیان کرو کہ سمجھنے والا یہ سمجھے خدا کی قبضے کا فعل ہے، پیغمبر و پیر کے قبضے کا، سمجھ گئے؟ یہاں بھی کیا ذل اللہ انزل اللہ، حاصل کیا نکلا؟ معجزہ اس چیز کا نام ہے جو خدا کی قدرت کا کام ہے، لہذا معجزے کا انکار کرنا خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ آگے وَإِذْ ادْخُلُوا الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزل الذين ظلموا رجزا من السماء وما يفسقون۔ اب آگے جی ایک اور دیکھیے، عذاب آ گیا جب ہم نے کہا داخل ہو اس بستی میں
کھاؤ تم اس بستی تھی جس میں تم جاتے فراخ، کھاؤ آؤ پیو. یہ وہ بستی ہے، وہی جگہ ہے جو ہاں کہنے لوگوں کے لم نصبر علی طعام واحد. توبہ توبہ، کتنا بادشاہی کمال کرتے ہیں، ایک چیز ہم سے نہیں کھائی جا سکتی ہے. ہم نے کہا داخل اس بستی میں کھاؤ، لیکن ایک کام کرنا، دو کام کریں گے، دو، ایک پھر ایک کاؤ. پھر کیا ہو؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. داخل ہو دروازے میں ایک، دروازے سے کیا مراد ہے؟ ایک ابھی بتاتا ہوں. بعض کہتے ہیں دروازے میں ہوتا ہے شار کی ہوتی ہے نا فصیل، شار کی فصیل جو منطقے میں بڑا سور البلد ہے، وہ جو منطقے کے سور ہوتا ہے نکالے وہ سور البلد سے ہے، وہ جو سور ہوتا ہے سور البلد یا فصیل ہوتی ہے، اس فصیل میں دروازے ہوتے ہیں ہر شہر میں. کابڑی دروازہ، ہٹی دروازہ، فلانا دروازہ، فلانا دروازے ہوتے ہیں نا. وہ فصیل لکھتے ہیں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ، ان دروازوں میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. لیکن میرے شیخ مدارج سے فرمایا کرتے تھے وہ دروازہ مراد نہیں، باب القبہ، قبہ جو ہمارے ہیں نا مساجد مسجدیں، یہ ان کی عبادت خانے جو تھے، جو عبادت خانہ تھا، یہ اللہ کے گھر میں جا کر خدا کا کہ سجدہ. آپ سمجھے بات؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یعنی بجائے کابری شاہی دروازے کے اور ہٹی گیٹ کے بجائے یوں کہو جو عبادت خانہ ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے، قبہ وہ جگہ تمہاری عبادت خانے کے مقرر ہے، اس اللہ کے عبادت خانے میں جا کر خدا کا کہ سجدہ یا مولا تیرا شکر ہے. یہ تو عملی حالت ہے. قولی کیا ہے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، قولو کا مبتدا معذوف ہے تاکہ مقولہ قول ہو جائے جملہ. قولوا حطۃ، یعنی قولوا مسئلتنا حطۃ، یا اللہ ہمارا عرض ہے ہمارے گناہ معاف کر دیں. حطۃ گناہوں کا گرانا معاف کرنا ہے. یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دیں. یعنی عملی عرض یہ کہ اللہ کے آگے سجدے کرو، زبان سے یہ کہ خدا سے گناہوں کی معافی مانگو. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ونسأل المسلمین، ہم تمہارے نیکی کرنے کی زیادہ کریں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں جو ظالم تھے. قولا بات ہماری غیر الذی قیل لہم، غیر اس بات کی جو کہی گئی تھی ان کو، جو بات ان کو کہی گئی تھی وہ بات تبدیل کر دی. حطۃ تھا نا، کہنے لگے یا اللہ حطۃ، کوئی ایک گناہ انسان ہے، گناہگار ہے نا، اکثر گناہگار اکثر انسان ہے نا، کون بچ سکتا ہے؟ حطۃ چھوڑی یا اللہ حنطۃ گندم کوئی نہیں. سمجھ گئے؟ حنطۃ گندم ہے، کہاں پڑا ہوا مولا ڈیپو سے گندم بھی لے کر تھک گئے ہیں، یا اللہ حنطۃ گندم دے دے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں گناہ سے کون بچ سکتا ہے؟ بادشاہ گناہ انسان تو ہوا اکثر. سمجھ گئے میری بات؟ دیکھا آگے یہ تو کیا نہیں کیا، زبان الفاظ بدلین. حطۃ بجائے کیا حنطۃ گندم مانگنی شروع کر دی. عمل کیا؟ اللہ کے آگے سجدے کرنا بجائے سجدوں کے. مفسرین لکھتے ہیں کہ یوں داخل ہونے کے بجائے پچھلے حصے سے داخل ہونے شروع ہو گئے. مفسرین لکھتے ہیں میں اس کا مطلب یہ بیان کیا کرتا ہوں کہ بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے الٹا ڈانس کیے، زنا کیے، بے ایمان نے اور بے ایمان ڈانس کیے اور چکلے بٹھائے سارے کام اور زنا کرنے شروع کیے، اور بجائے مسجد کی جانے کے سنیما تھیٹر میں جانا شروع ہے کہ نہیں؟ دونوں کام دیکھ لو نا، قوم اپنی کا حال بھی دونوں کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ اب وہ جو مسلم کہتے ہیں بلوڑیوں کے بارے اعلیٰ استہم داخل ہوئی ہے، وہ بندہ لوگ داخل ہوئے ہوں گے ہمیں تو نہیں معلوم. خیر میں ایسے بیوقوف ہوں گے جو داخل ہوں گے، ورنہ ہم اپنی قوم کا حال دیکھتے ہیں. بجائے آنے کے مسجد کے آنے کے سنیمے آباد ہے، مسجد بالکل غیر آباد ہے. چند غریب داڑیوں والے نیک آدمی کی مسجد میں آ جاتا اللہ اکبر کرنے کے لیے،
جن کو کھانے کے لیے ملتا ہے سیدھا سنیما ہے، تھیٹر ہے، ڈانس ہے، بے حیائی کی گھر ہے، وہاں جاتے کوئی یہاں نہیں آتا، ایک حصہ تم کی زبان پر آتا ہی کوئی گناہ معاف کر دے. انہوں نے کبھی کہا ہی نہیں گناہ، انہوں نے کہا یا مولا، اگر کہتے بھی ہیں کیا گندم دے، مال دے، زار دے، یہی مانگتے ہیں. جب قوم خدا کے غضب کے نیچے آ جاتی ہے پھر گناہ نہیں وہی مانگتے، اور گناہ کی بجائے پھر دنیا ہی مانگتے ہیں ایک، اور بجائے اس کا مسجد کے آنے کے ڈانس ہالوں میں، بے حیائی کے گھروں میں، سنو تھیٹروں میں جاتے ہیں. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تبدیل کر دیا. اچھا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہم نے اتارا ظالموں پر ایک عذاب آسمان سے، اس وجہ سے حدوں کو توڑتے جاتے تھے. حاضر کا نکتا یہ بھی اب تمہارے بڑوں پر عذاب آیا تھا. عذابات سوچتے جاؤ اللہ تعالیٰ نے کس قدر تمہارے بڑوں کو عذاب دیا ہے. یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ تمہیں ہوش آئے. لوگوں مانو مسئلہ مان گئے عذاب سے بچو گے. نہ مانا کہ صرف تمہارے بڑوں کو خدا عذاب دیتا رہا، تمہیں خدا عذاب دے گا. آگے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہاں بھی معجزہ ہے. تقریر ہوئی کرو جس میں کہہ چکا ہوں. اب ایک لفظ یاد رکھ لو، معجزہ اس چیز کا نام ہے جو اللہ کی قدرت کا فعل ہے. بس خدا کی طاقت، اگر معجزے کا انکار کر تو خدا کی طاقت کا انکار کرنا ہے. بس یا تو خدا کو جس اللہ نے یہ آسمان زمینوں کا نظام کھڑا کر دیا ہے، چلا رہا ہے، کیا اس خدا ان کاموں کی طاقت نہیں ہے؟ اور دیکھنا وہی دستر کا مقدار کو یہ جب آ گئے نا وہاں قیدی بن گئے تھے، پانی کی ضرورت پڑی، حکم ملا کہ یہ پتھر ہے پارے یہاں سے تک پانی نکالیں گے ہم. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر تک چورس مربع کہو یہ شکل میں تھا، لیکن تھے یہ 12 قومیں، ایک چشمے سے پانی پینا بھی ان کی لڑائی ہوتی تھی. ایک اگر میں پہلے لوں گا دوسرے کہتا میں پہلے، جھگڑے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا جھگڑے بھی نہ ہوں، چنانچہ ہر طرف 3 جگہ مارتے جاؤ. 3 جگہ سے 3 چشمے، 12 چشمے بھی ہو گئے. قرآن پاک وہ کہتا ہے عزت سے قومی یا موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، ہم نے کہا مارو میرے اپنے آسی کو پتھر مارا مارا چشمے کا ہر گروہ نے جگہ پینا اپنے کی کلو وشربو. پھر آگے سوال وہی پیچھے ماضی ہے، واقعہ گزر چکا ہے. آگے کلو وشربو عمل کے سیاہ زمانے استقبال کو ہے. مراد کیا ہے؟ پانی جان لی ہر گروہ نے، پینے کی جگہ کو قلنا ہم نے کہا کھاؤ بھی پیو بھی من رزق اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، میری زمین میں شرک نہ کرنا، یہ خیال رکھنا میرے نامات جوچو، میرے فساد نہ کرنا، میرے دین کی خلاف ورزی نہ کرنا. اچھا یہ انعام ہوا ہے. اب یہاں جو کہتے ہیں وہ پرویزی ٹولہ یا منکرین حدیث کہوں تب، یا وہ لوگ جو سر سید کی اولاد ہے تب، اوپر سے اصل سر سید ہے گھر میں. لوگ کہتے ہیں مولوی نے برا کیا ہے. جی ہاں، انہوں نے انگریزی نہیں پڑھنی تھی، بلے انگریزی پڑھنی تھی. ایسا نکلے نا کہ بالکل یہ انگریز اندر ہی پڑھائے ہوئے BA پاس کر کے آ جائے ماں کے پیٹ اندر سے ہی، حاصل میں اندر ہی BA کا کالج ہو کھلا ہوا، MA کی ڈگری لیتا ہوا باہر آئے کہ انگریزی بولتا ہوا آئے، ایسی بولی جسے میں بولتی کہتے واہ بچہ اب بول رہا ہے نا. یہ قوم کیا میں غرض نہیں کہہ رہا، چاہتے ہولڈ بھی ایسے نہیں جتنے انگریزی ہوتے ہیں. یا مولا انگریزی کے اتنا تھلے کا عربی کا نام و نشان، یہ چند ہو تم بیٹھنے والے. اس دور میں جو دین پڑھتا ہے پڑھاتا ہے خدا جب تک بہت بڑا جہاد کر رہا.
توحید کے خلاف اتنا محاذ کھڑا کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی یا اللہ میرے خدمت کا موقع دے۔ ہاں جی، تو یہاں وہ کفار کیا کرتے ہیں؟ سنن کا معنی پانی مانگا وہ کننا ادھر پیاسا کر باہر نہ جاؤ اپنا آسا لے کر، ادھر جاؤ پیاسا اپنا آسا لے کر الحجر پہاڑ کے پاس جاؤ، وہاں چشمہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں ان کا معنی کر رہا ہوں، ادھر پیاسا کا جاؤ اپنا آسا لے کر، ہاں جی جاؤ بیاسا کا اپنا آسا لے کر الحجر پہاڑ کے پاس، وہاں چشمہ ہوگا۔ حالانکہ کتنا بے ایمانی ہے۔ ادھر کو مانا جانا، الحجر سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ۔ پوچھو کوئی خدا تمہیں ہدایت دے، قرآن کا معنی بگاڑیں گے، قرآن کی تفسیر بگاڑیں گے صرف اس لیے کہ ان کا جی چاہتا ہے معجزے کو انکار معجزے کی وجہ سے قرآن بدل جائے، تفسیر بدل جائے، معنی بدل جائے، کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہی ہے سلف صالحین کے شکر میں رہنا، یاد ہو کبھی سلف صالحین کو نہیں چھوڑنا۔ آگے جی بہرحال آگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَدَسْمِهَا وَبَصَلِهَا۔ یہ وہی اب آپ جو سن چکے ہو، اختصار کا تفسیر ہے۔ کہا انہوں نے اے مسلمان ہم ہر کسی کو نہیں کریں گے تو ہم پر ایک تو ہم وہ من سلوائی ہو اور ترنج بھی ہو، سچی بات ہے جی نہیں چاہتا، اب کتنا ہی کریں گے، ایک ہی کھا کھا کر طبیعت اکتا گئی ہے۔ پھر کیا کر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، بلا ہمارے لیے اپنے رب کو دیکھا ہے، ربنا بھی نہیں کہا، ربک ہے۔ اس الفاظ کے اندر بھی ایک کوئی ادب پورا نہیں معلوم ہو رہا، کچھ کمی ہے۔ یخرج لنا بلائے گا، وہ ہمارے لیے نکالے گا، مما تم بھی لڑتم اردو وہ چیز اگاتی زمین کیا، من بقلے تگاریاں وہ قصہ کیڑے وہ خومیاں گندو حضر عدس ہے پیاز وہ وصل ہے، یہ چنے تے پیاز تے تھو یہ چیز تے تکاریاں اب گندم یہ مانگی ہے، ہم پکی پکائی چیز نہیں یہ چیزیں ہم۔ قالا اتستبدلون الذی هو ادنى بالذي هو خیر، اے بدر میرے تو وہ چیز جو بہت ہی گھٹیا ہے، بدر چیز جو بہت ہی اعلیٰ ہے، اہبطوا مصرا اتر جاؤ تم شہر میں، فإن لكم ما سألتم تمہارے لیے جو بھی تمہارا مانگے دو، وضربت عليهم المسجد وباءوا بغضب من اللہ۔ ہاں جی ان کا یہ چیز ہے کہ کھا کھا کر صبر نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں ساری ملے۔ وہی فرعون کے ہاں جا رہے تھے نا، کوئی وغیرہ پر کام کیا کرتے تھے، گندم کاشتے تھے، ترکاریاں وغیرہ سارے پیاز وغیرہ ہوتے تھے، کہ وہ چیزیں ہونا وہ زندگی بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ اے بھی تم مصرن جاؤ اس شہر میں، کوئی نے کمار بولتا ہوں تمہاری جو گند مانگتے ہو وہ سوری بتا نہیں وہ باؤ من اللہ، ماری گئی ان پر ذلت بھی اور مسکنت بھی، اور پھر اللہ کے غضب کے ساتھ یہاں اعتراض آتا ہے، یہاں تو یہ نا ضرورت نہیں ذلت المسکنت ہو، ذلت بھی ماری گئی مسکنت بھی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے بھائی میں نے تو خدا جانتا ہے یہ جو سکول مڈل سکول کھولا ہے نا، میں نے تو ماؤ کھولا تھا توحید کے لیے، چنانچہ کل بھی میری بحث ہوئی ہے یہاں کہ میں ابھی اس سے خوش نہیں ہوں، میں پہلے خوش تھا 2 3 4 سال بڑا اچھا میرا دل خوش رہا کہ بچوں میں توحید بڑی ہوتی تھی، میں نے اس لیے کھولا تھا کہ شہری لوگ یوں نہیں آتے قابو، ان کو سکول کھلوا کر ان کے اندر مسئلہ توحید کا داخل کرو، ہے خیال میں پہلے بہت اچھا کام ہوتا رہا۔ اب 1-2 سال سے میری طبیعت کے مطابق کام نہیں چل رہا، چنانچہ میں کہہ چکا ہوں ان کو اگر آئندہ کوئی توحید یا مولوی دو رکھو کٹر توحید بیان کرے، ساری کلاسوں میں توحید ہو، اگر توحید ہوگی تو چلو اب کیا کریں، وہ ہو تو ساتھ ساتھ اللہ کا مسئلہ بھی چلتا رہے تاکہ بچوں میں یہ بات میں تب تو رکھیں گے، ورنہ ختم کر دیں گے ہم تو۔
کوئی ہمیں تھوڑا ہی ہے کہ ہم نے کوئی کاغذ بنانا ہے یا کاغذ کھولنا ہے، نہ کوئی چیز ہم تو یہ 8ویں تک رکھیں گے. یہ بھی کہ کہتے ہیں کہ دیوبند نے کہا پوری سکول کیوں کھولا ہے. اچھا جی، بہرحال میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا ماری کی ذلت اور مسکنت. یہاں بھی سوال آتا ہے کہ تم کہتے ہو ذلیل ہو گئے اور مسکنت ماری گئی، تو بڑی عزت والے ہیں، بڑا مال ہے ان کے پاس، بڑا زر ہے، مال ہے، بڑے دولت والے. یہودی تو ہیں، یہودی تو بڑے مال والے ہیں. ایک آیت اور نکالو، سورت آل عمران میں ہے. یہ 88 ہے. ثمانیۃ و ثمانون. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا. یار ہے کہ نہیں؟ بالکل وہی آیت ہے، ذرا اس میں تفصیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں انگریز بے ایمان ہمیشہ ایک کام کرتا ہے، یا یہ لوگ جتنے بھی اسلام کے دشمن ایک حرکت کرنے کے بعد مسلمانوں کو دلوں سے قرآن پاک کی عظمت نکالتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کا قرآن جھوٹا ہے. معاذ اللہ. سمجھ گئے؟ چنانچہ آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا ہوگا، اخبارات میں کہ نہیں پڑھا ہوگا، آپ لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ جو ہمارا دعویٰ ہے قرآن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. چنانچہ واقعہ میں اسی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آج تک صدیوں کی صدیاں گزر چکی ہیں لیکن آج تک نے اس کے حرفوں میں کوئی تبدیلی نہیں رہا. آگے تقدیم و تاخیر ہوئی لیکن انجیلیں بدل گئی، کئی بدلی ہوئی ہیں، اور تورات بدل گئی ہے، کئی بدلی ہوئی ہیں بالکل، اور کتابیں بدل چکی ہیں، لیکن خدا کا قرآن صدیوں ہی گزر چکے ہیں، کوئی بدلا ہے نہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے. یہودی نے اب کیا کیا ہے؟ اخباروں کے 5 لاکھ قرآن پاک وہ شائع کر رہے ہیں، ان میں تقدیم و تاخیر کر رہے ہیں، کئی آیتیں بھی سے نکال کر شائع کی ہوئی ہے بڑے اچھے اوراق کے ساتھ، تاکہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور مسلمان 5 لاکھ کو پڑھیں گے. آہستہ آہستہ پہلے ہٹتے جائیں گے اور آتے جائیں گے، وہی 5 لاکھ بجائے اور شائع کرتے جائیں گے تاکہ مسلمانوں سے اصل قرآن نکل جائے اور غلط چیزیں کے سامنے آ جائے، تاکہ یہ جو کہتے ہیں مسلمان کو خدا نے قرآن پاک کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ سارے دشمنان اسلام ہمیشہ اسلام کے خلاف وہ حرکات کرتے رہتے ہیں جو اسلام کے خلاف ان سے جتنے بھی ہو سکے مسلمانوں کے دل سے اسلام نکلتا جائے. بہرحال یہ ان کے ارادے ہیں، خدا ان کے ارادوں کو کامیابی نہیں دے گا. یہاں بھی وہی ہے، یہاں ہے نا کہ خدا نے کو ماری ہے ذلت اور مسکنت. ادھر انگریز نے اور امریکہ نے روس کے مقابلے کے لیے بے ایمانوں نے کیا ہے؟ شام کے علاقے میں تقسیم کر دی، شام کے علاقوں کو تقسیم کر دیا ہے. جو شام کا علاقہ تھا نا ان کا، سمجھے، وہاں عرب لوگ آباد تھے، وہاں یہودیوں نے ان سے زمینیں خرید کر خریدتے رہے کافی خرید لی، غریب سے عرب بیچ ڈالی. بیچنے کے بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر یہ انگریز اور امریکہ دونوں آگے بٹوارے، یہ جی بٹوارے بے ایمان بانٹا کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. اچھا جی تمہیں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک علاقہ دے دیا یہودیوں کو اور ایک علاقہ دے دیا عربوں کو، دے کر ان کی طاقت بنا دی، زور بنا ڈالا. ادھر کرنے کے بعد کئی لوگ پوچھا کرتے ہیں، تم سے بھی پوچھیں گے، قرآن کہتا ہے ذلت اور مسکنت ہے، ان کی بادشاہی بھی ہے، ان کی تو بادشاہی بھی ہے. سمجھ گئے؟ اب یہ کیا حکومت ان کی مل گئی ہے؟
یہ لوگ سوال کرتے ہیں، کریں گے اچھا مسکنت یہ مانا نہیں کہ پیسے نہیں ہوگا، مسکنت یہ مانا کہ مال بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، سرمایہ دار بھی ہوں گے، لیکن عام مانا لوگ یہی مانا کہ ان کے پاس با اختیار حکومت ہو نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ مالدار ہوں گے، مانا بڑے مالدار بھی ہوں گے، لوگ ان کے مقروض بھی ہوں گے، لیکن ان کے پاس خود مختار حکومت ہو نہیں ہوگی جس حکومت پر حکومت کہا جا سکے۔ ایک سوال آتا ہے کہ حکومت تو ہو گئی، دیکھا ہے انگریز کی چال، امریکہ کی چال، ان کا حکومت الہی طاقت بنا دی، طاقت بنانے کے بعد دیکھا حکومت مل گئی ہے، لیکن قرآن پاک الفاظ دیکھ میں اس کی یہاں جگہ نکالی ہے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ دیکھو اب ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں پائے جائیں گے ان کو تم ذلیل ہی دیکھو گے، خوار ہی دیکھو گے۔ آگے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر کیا دیکھو گے؟ ہمیشہ مسکنت، کیا مانا؟ باوقار حکومت ان کے بعد خود مختار نہ ہوگی، لیکن ہائے قرآن آگے کہا یہ ذلت ان کی کب دور ہوگی؟ ایک صورت ہے اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ یا اللہ کی رسی ہو یا بندوں کی، سمجھ گئے؟ اللہ کی رسی ہو گئی، ایمان آ گیا، پھر تو مومن بن گئے، خدا کے نامات ایک، سمجھ گئے بات نہیں سمجھے؟ اور اللہ کی رسی نہیں، ایمان سے محروم ہے تو کفر رہ کر کافرانہ قوتوں کے ساتھ مل جائیں، پھر تو ایک لاکھ بات ہے، بات سمجھو؟ اللہ کی رسی ہو، ایمان آ گیا، ایمان کے بعد خدا کے نامات آئیں گے، یا اللہ کی رسی بجائے بندوں کی، امریکہ برطانیہ کی رسی، سمجھ گئے؟ کافروں سے مل جائے تو کافروں کے ساتھ مل کر وہاں کریں گے، لیکن خود اپنی زور پر اپنی طاقت اور کوئی بات ہو کبھی ان سے بات ہو نہ ہو سکے گی۔ اب حالوں کے کیا آگے چلتے جائیے، خدا کہتا ہے کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اس لیے اللہ کے ہاتھوں سے کفر کرتے رہے، مسئلہ نہیں مانتے تھے، کفر کرتے رہے، مسئلے کو نہیں مانتے تھے، اور مسئلہ بیان کرنے والوں کو قتل کرتے، نبیوں کو نہیں سمجھے، مسئلے کا انکار بھی کرتے رہے اور انبیاء کو قتل بھی۔ ان وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کر دیا ہے، ہمیشہ یہ دنیا میں ذلیل اور سوا حکومت کے رہیں گے، ہاں یا کافروں سے ملیں گے یا ایمان قبول کریں گے، ورنہ کبھی ذلت نہیں دور ہوگی، سمجھ گئے؟ ذالک بانہم، کیوں؟ نہ میرا مسئلہ مانتے تھے بلکہ مسئلے بیان کرنے والے انبیاء کو قتل کرتے رہے، کیوں کیا جی؟ یہ جرم کیوں ہوا؟ اور جی ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، عصیان کرتے تھے، نافرمانی کرتے کرتے حد سے گزرتے 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 تو نوبت نہیں جا رسی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، خدا کے مسئلہ بیان کرنے والوں کو مارنا۔ آج بھی دیکھو جو آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عصیان میں نافرمانی میں آتا جاتا چلتا جاتا ہے، یہ نوبت پہنچتی ہے خدا کے مسئلے بیان کرنے والوں کو، دین بیان کرنے والوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لو جی پہلا نو ختم، میں نے کہا تھا یاد ہوگا، لوہے اول میں انعامات اور عذاب، انعامات اور عذاب، مراد کیا ہے؟ اگر مان جاؤ گے جتنا تمہارے بڑوں پر اللہ انعامات کرتا رہا، بنی اسرائیلیوں تم پر بھی اللہ تعالیٰ انعام کرے گا، نہ مانو گے جتنا تمہارے بڑوں پر خدا کے عذاب آئے، خدا نے پکڑوں کو عذابوں میں، موجودہ بنی اسرائیلیوں اگر تمہیں نہ مانا خدا تمہیں بھی عذاب میں پکڑنے والا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے جس کے ماننے کی کہا جا رہا ہے؟ آمنوا بما انزلتو، آمنوا بما انزلتو مصدقا لما، وہ کیا انزلتو؟ یا ایھا الناس اعبدوا، سمجھ گئے؟ میں نے کہہ دیا تھا یاد ہوگا، ساری سورت پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ، دعوے سے باہر نہیں جائیں گے۔ مسئلہ اتنا نکلا، اللہ کو پکارو، پیغمبروں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو،
جنوں کو اپنی حاجتوں میں کسی کو نہ پکارنے کے لیے ایک اللہ ہے. بنی اسرائیلیوں، پیرو، مولویوں، نوابوں، یہ مسئلہ مان جاؤ. اگر مانوں گے جس طرح پہلے اللہ تعالی انعامات کرتا رہا اب بھی کرے گا. اگر نہ مانو گے جس طرح پہلے خدا تمہاری بڑوں کو عذاب دیتا رہا تمہیں بھی عذاب ہو. ختم. آگے چلیے. دوست کی بات کیے وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ نوع ثانی. نوع یہاں تک میں نے کل کہہ دیا تھا کتنے انواع ہوں گے؟ 5. ایک نوع ختم. وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ نوع ثانی. بیچ میں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا یہ ہے تتمہ نوع اول. یاد میں نے کہہ دیا تھا ہر نوع کے بعد ایک آئے گا تتمہ نوع، یعنی 9 نمبر ختم ہو جانے کے بعد جو بات ضروری کہنی تھی اس کو کہہ رہا ہے قرآن. اب دیکھیے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، پہلے آیت سامنے سمجھو پھر آیت اشکار سمجھو. اچھا پھر آیت اشکار سمجھو. اس آیت کو یہاں بیان کر دیتا ہوں، پھر ایک مقام پر آئے گی اس کو وہاں بیان نہیں کروں گا. اچھا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر عند ربہم لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. بے شک وہ لوگ ایمان لائے والذین ہادوا اور وہ لوگ یہودی ہوئے والنصارى جو نصارہ ہیں اور صابئین ہیں من آمن باللہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور دن آخر کے ساتھ ایمان لائے. یا اللہ عجیب ہے. اسم بھی الذین آمنوا تو خبر بھی من آمنا، اسم خبر متحد. اسم بھی کیا ہے الذین آمنوا اور انہا کی خبر بھی کیا ہے من آمنا باللہ. خبر اور اسم دونوں کیا ہیں؟ اتحاد. نہیں سمجھے؟ الذین آمنوا اسم اور انہا کا خبر کیا ہے من آمنا باللہ. اس لیے فرق یہ ہے یاد رکھو. دیکھنا اب یہ پہلے 5 القاب ہیں. 5 القاب. الذین آمنوا یہ بھی لقب، ہادو بھی لقب، نصارہ بھی لقب، صابئین بھی لقب. الذین آمنوا لقب ہے اس امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. الذین ہادو یہ لقب ہے امت موسیٰ علیہ السلام کا. ہاں بھائی یہ آئیے بات